اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیٹنگ اسائڈ ایکس پارٹ ڈگری کے حوالے سے آرڈر 9 رول 13 CPC 1908 میں آپ کو پتہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ یک طرفہ ڈگری منسوخ ہو جائے گی اگر مدعا علیہ عدالت میں ثابت کر دے کہ اسے سمن کی تعمیل باضابطہ طریقے سے نہیں کی گئی ہے یا کوئی دیگر اور اہم اصل معقول وجہ جو ہے وہ ظاہر کر دے۔ اور 9-13 میں سیٹنگ اسائڈ یک طرفہ ڈگری جو ہے اس کی اپلیکیشن صرف مدعا علیہ جس کے خلاف وہ ڈگری صادر کی گئی ہے صرف وہی دے سکتا ہے، اور عدالت کو یک طرفہ طور پر صادر کی گئی ڈگری جو ہے وہ سو موٹولی منسوخ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کے لیے مینڈیٹری ہے قانون میں کہ درخواست دی جائے گی۔ اب ایکس پارٹ ڈگری یک طرفہ ڈگری کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے وجوہات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ سمن از ناٹ ڈیولی سروڈ۔ اب بات جا رکتی ہے ڈیولی سروڈ پہ، یعنی حسب ضابطہ تعمیل نہیں کروائی گئی ہے۔ حسب ضابطہ تعمیل سے مراد ایک ایسی تعمیل ہے جو مدعی نے دعوے کو واضح طور پر مدعا علیہ کے علم میں لانی تھی، اور جس مدعا علیہ کے خلاف یک طرفہ ڈگری صادر ہوئی ہے وہ عدالت میں اس کی منسوخی کے لیے درخواست دیتا ہے، اور اس میں وہ وجہ دیتا ہے کہ مسمن کی تعمیل حسب ضابطہ طریقہ کار سے عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ اب ڈیولی پروسیس جو ہے یہ ایک اہم فیکٹر ہے آرڈر 9 رول 13 پہ بات کرتے ہوئے۔ اب موڈ آف سروس پہ ہمیں تھوڑا سا جانا پڑے گا پیچھے۔ بات اس طرح سے ہے کہ حسب ضابطہ اطلاع کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ CPC میں باقاعدہ طور پر طریقہ کار جو ہے سمن کی تعمیل کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور سمن کی اطلاع کے لیے مدعا علیہ کو باقاعدہ طور پر اتنا وقت دینا چاہیے جس میں وہ عدالت میں حاضر ہو کر اپنی جواب دہی جو ہے وہ پیش کر سکے، اور جب یک طرفہ کارروائی کا حکم دیا گیا اور اس کے باوجود جب مقدمہ دوسری عدالت میں منتقل کر دیا گیا ہو تو یاد رکھیے گا کہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز واضح کر دیتے اور یہ مینڈیٹری کر دیتے ہیں سول کورٹ کے لیے کہ مدعا علیہ کو چاہیے کہ وہ نئے سمنات جاری کرے گا، یعنی یک طرفہ ڈگری حکم دے گیا ہے، یک طرفہ کارروائی کا آغاز چل پڑا ہے، کورٹ چینج ہو گئی ہے، تو ہائی کورٹ آرڈر اینڈ رولز واضح کر دیتے ہیں کہ مدعا علیہ کو اب ڈیولی سرو کروانے کے لیے اس کرائیٹیریا پہ پورا اترنا کے لیے نئے سمنات جاری کرنے چاہیے۔ اور دوسری بات سفیشینٹ کاز، یعنی ایک تو ڈیولی سرو سمن نہیں تھا، دوسرا سفیشینٹ کاز کیا تھی؟ جب مدعا علیہ عدالت میں حاضر ہونے کی، یعنی عدالت میں کس وجہ سے وہ ایبسنس میں تھا، کس وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکا، اس کی معقول وجہ بیان کر دے تو ڈگری منسوخ ہو جانی چاہیے۔ مناسب وجوہات سفیشینٹ کاز، اس کے اوپر ہم بات کریں گے نیکسٹ انشاءاللہ۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ آرڈر 9 رول 13 کی کنڈیشنز کچھ قانون ہمیں واضح کر دیتا ہے۔ پہلی بات، اب آرڈر 9 رول 13 کی پہلی شرط واضح کرتی ہے کہ اگر ڈگری کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ صرف مدعا علیہ کے خلاف منسوخ نہ ہو سکتی ہو تو عدالت تمام مدعا علیہان تمام کے تمام یا کسی دوسرے ڈیفینڈنٹس میں سے کسی ایک کے خلاف ڈگری منسوخ کر سکتی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عدالت کسی یک طرفہ ڈگری کو سمنوں کی تعمیل میں بے قاعدگی کی وجہ سے منسوخ نہیں کر سکتی ہے اگر عدالت مطمئن ہو کہ ایسی وجوہات کی بنا پر جن کو عدالت تحریری صورت میں لائے گی کہ مدعا علیہ کو تحریک سماعت کو جو ہے وہ علم میں نہیں تھا اور وہ مناسب وقت کے اندر عدالت میں حاضر ہو کر جواب دے سکتا تھا، تو پھر عدالت اس بات کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے۔ ادروائز اگر ڈیولی سرو نہیں کیے گئے ہیں تو اٹ مین دیر از سم تھنگ رانگ آن دا پارٹ آف پلینٹف۔ اب یک طرفہ ڈگری کی منسوخی پر
دوبارہ دعویٰ شروع ہو جاتا ہے اور دعوے کی سماعت دوبارہ وہیں سے ہوگی جہاں سے یک طرفہ کارروائی کا آغاز ہوا تھا۔ اور اب تھوڑی سی لیگل ایشوز پہ اگر ہم بات کر لیں کہ یک طرفہ ڈگری کی منسوخی کی درخواست اگر خارج ہو جاتی ہے تو پھر اپیل کی جا سکتی ہے، اور مناسب اگر سرکمسٹانسز ہیں کیس میں تو سیونگ آف دا انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ انڈر سیکشن 151 CPC 1908 جو ہے اسی مقدمے کی سماعت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اب بات آ جاتی ہے آرڈر 9 رول 13 کی لمیٹیشن کیا ہے۔ یاد رکھے گا کہ 9-13 کی درخواست کے لیے قانون میعاد جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 آرٹیکل 164 وہ کہتا ہے کہ ڈگری صادر ہونے کے 30 ڈیز کے اندر اندر، اور اگر سمنس کی تعمیل ڈیولی پروسیس نہیں ہے، ڈیولی سرو نہیں ہے، تو پھر یک طرفہ ڈگری جب مدعا علیہ کے علم میں آئی ہے تو ود ان 30 ڈیز 9-13 کی درخواست دینی پڑے گی۔ اور جب عدالت نے جو 9-13 کی درخواست ہے اس کو حقائق کی بنا پر فیصلہ کیا ہے تو اس کے خلاف نگرانی دائر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یک طرفہ کارروائی کے خلاف مدعا علیہ کو یہ بھی داد رسی حاصل ہے کہ وہ انڈر سیکشن 114 CPC 1908 ریویو اپلیکیشن بھی دے سکتا ہے اسی کورٹ میں، اور متاثرہ شخص جو ہے انڈر سیکشن 96 CPC 1908 اپیل کے لیے بھی اپیلٹ فورم کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یک طرفہ کارروائی کے خلاف درخواست نگرانی جو ہے وہ بھی دائر کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن ضروری ہے کہ سیکشن 115 جو ہے جو روین کو ڈیل کرتی ہے اس کی تمام شرائط جو ہیں اس کے مطابق اگر فٹ کیس ہے تو پھر روین میں بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو متاثرہ شخص ہے یک طرفہ ڈگری سے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ یک طرفہ ڈگری کی منسوخی کے خلاف سیکشن 12 سب سیکشن 2 جس کو 12(2) پہ کہتے ہیں بار برائے عذر وہ دائر کر سکتا ہے، 12(2) میں بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ریمیڈی پیچھے نہیں رہ جاتی نا تو پھر کانسٹیٹیوشنل ریٹ بھی لائے کر سکتی ہے۔ اور سول کوڈ تو مدر کوڈ ہے صاحب، اور اس حوالے سے میں ریفر کروں گا کہ سیکشن 151 CPC 1908 جو ہے انہیرنٹ پاور آف دا سول کوڈ کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ جو بندہ بھی یک طرفہ ڈگری اس کے خلاف ہو گئی ہے تو مدعا علیہ کے پاس جو داد رسی ہوگی وہ 9-13 کے تحت منسوخی ڈگری کے لیے درخواست دے سکتا ہے، اپیل دائر کر سکتا ہے، نگرانی دائر کر سکتا ہے، ریویو میں آ سکتا ہے، اور ریٹ پٹیشن کا بھی حق اس کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ مقدمے کے جو اسپیسیفک حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق ایک سول کورٹ اپنی انہیرنٹ پاور کو بھی یوز کر سکتی ہے، اور سیکشن 151 CPC 1908 جو ہے وہ اس کو بے تحاشا میں سمجھتا ہوں کہ پاس دے دیتی ہے۔ اب اس کا اگر ہم تھوڑا سا کنسیپچول پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں حضور تو بات اس طرح سے ہے کہ بنیادی طور پہ قانون یہ کہتا ہے مدعا علیہ پر لازم ہے
کہ وہ پیروی دعویٰ کرے گا، اور اگر وہ پیروی دعویٰ نہیں نہ کرتا، غیر حاضر ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، اور اسے منسوخ نہیں کرتا تو اس کے خلاف پھر اب کارروائی کا آغاز تھا، اس کے بعد پھر اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری عمل میں لائی جاتی ہے، جس کو معقول وجوہات ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ یا تو سمن ڈیولی سرو نہیں ہوئے ہیں یا کوئی سفیشنٹ کاز اس کے علاوہ بھی، مثلا سمن کی تعمیل نہیں ہوئی ہے، تو اس حوالے سے ڈگری جو ہے وہ یک طرفہ اس کو منسوخ کر دینا چاہیے، اور اس حوالے سے 2007 لار پیج 1827 PLG 2005 سپریم کورٹ پیج 344 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تعمیل صفائی کی صورت میں پیادے کا بیان قلم بندی نہ کیا گیا، اگر سمن گئے ہیں بجائے اس کے کہ پیادہ جو لے کے گیا ہے عدالت کے سمن، اس کے بیان ریکارڈ نہیں کیے گئے ہیں اور یک طرفہ ڈگری ایشو کر دی گئی، تو بھئی ایسی ڈگری کو، یک طرفہ ڈگری کو وہ انڈیولی سروڈ کے زمرے میں وہ سمن آئیں گے۔ اس حوالے سے PLD 2005 پشاور ہائی کورٹ پیج 264 جو ہے وہ ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے، اور PLD 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 240 بھی اس بات کے اوپر ہمیں انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ بعض اوقات چالاکی یہ کی جاتی ہے کہ جو باقاعدہ ایڈریس ہے پلینٹف کا وہ ٹھیک نہیں لکھا جاتا، حتیٰ کہ اخبار اشتہار جو ہے وہ اس پہ بھی مدعا علیہ جو ہے وہ ایڈریس سیم نہیں ہوتا، یا مدعا علیہ کے ایڈریس پہ اس کو بھیجا نہیں جاتا ہے، تو اگر اخبار اشتہار تھا اور مدعا علیہ کے ایڈریس پہ نہیں بھیجا گیا ہے تو پھر یہ بھی ایک انڈیولی سروڈ کے زمرے میں آ جائے گا۔ اس بات کو PLD 2005 پشاور ہائی کورٹ پیج 264 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد صاحب بات اس طرح سے ہے جب کوئی کبھی ٹیکنیکل میٹر آ جائے، مثلا مدعا علیہ جو ہے وہ نابالغ تھا اور ابھی اس کا کوئی نیکسٹ فرینڈ اپوائنٹ نہیں کیا گیا تھا، تو پھر جو اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری تھی نا تو اس کو منسوخ کرنا چاہیے۔ اس بات کو PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 42 بھی ڈسکس کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا اب اگر ہم نیچر آف یک طرفہ ڈگری کو دیکھیں نا تو یک طرفہ ڈگری کی حیثیت بالکل وہی ہے جو میرٹ پر ڈگری ہے، یعنی میرٹ پہ ڈگری کے برابر اس کی لیگل ویلیو ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں نا تو PLD 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 59 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تو جب معقول وجہ عدالت کو بیان کر دی جائے، کوئی بھی معقول وجہ، تو پھر بھی عدالت کو رعایت دینی چاہیے، یہ بات ہے۔ اور اس حوالے سے انڈر سیکشن 151 CPC 1908 عدالت دیوانی کے پاس بہت سے اختیارات انہیرنٹ پاس موجود ہیں۔ اس بات کی اگر ہم بنیاد دیکھنا چاہیں تو 1969 DLC پیج 590 اور 1973 PLC پیج 59 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اسی بات کو 2018 MLD پیج 1371 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2019 CLC پیج 160 بھی اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور 2019 YLR پیج 43 بھی اسی بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ ایک شخص 9-13 یا 12-2 میں جائے گا نا، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 9-13 بھی دے دے اور 12-2 بھی چلا جائے ساتھ ہی، وہ ساری ریمیڈیز اکٹھی نہیں بلکہ ایک ایک کر کے بیک وقت یہ اپلائی نہیں ہوگی ہے کبھی بھی یک طرفہ ڈگری کے حوالے سے۔ اس بات کو PLD 2018 پشاور ہائی کورٹ پیج 154 بھی انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے مدعی بھی ہوتے ہیں جو کہ مدعا علیہ کا پتہ ہی غلط، ٹوٹلی غلط ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ایسی ڈگری کو منسوخ ہی کیا جانا چاہیے۔ اس کو 2000 CLC پیج 188 جو ہے انٹرپریٹ کر دی۔ بعض اوقات مدعا علیہ ہوتا دوسرے ملک میں اور تعمیل جو ہے نا وہ چالاکی کے ساتھ کروائی جاتی ہے، باقاعدہ ڈیولی سرو نہیں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے 1992 CLC پیج 1553 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے کہ یار اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سفیشینٹ ریزن میں جب بھی 9-13 میں آپ آتے ہیں تو اگر بندہ بیمار تھا مدعا علیہ تو پھر ڈاکٹری سرٹیفکیٹ اگر ساتھ لگا کے دے رہا ہے تو
تو ایک سفیشینٹ کاز کی سفیشینٹ ریزن کے زمرے میں آ جاتی ہے، اور 1990 SCMR پیج 67 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دھوکہ فریب سے یک طرفہ ڈگری لی ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ دھوکہ ہے، سارا کچھ حرامزدگی کی ہے، تو PLD 1990 لاہور ہائی کورٹ پیج 314 کہتی ہے کہ پرامفشائی بھی بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں سارے دھوکہ فریب کے ساتھ لے لی جاتی ہے ڈگری، تو ایسی ڈگری کی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے قانون کی نظر میں، اس وجہ سے کہ پرامفشائی جو دھوکہ فراڈ کھل کے سامنے آ گیا ہے، تو ایسے صورتحال میں یک طرفہ ڈگری جو ہے وہ منسوخ کی جانی چاہیے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ قانون ہمیشہ ٹیکنیکلٹیز سے بالا تر ہو کر میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ سے صاحب کبھی بھی ٹیکنیکلٹیز جہاں پہ بھی آڑے آ رہی ہوں گی نا، تو سیول لا یہی کہتا ہے کہ نہ بھائی میرٹس کو دیکھا جائے، ٹیکنیکلٹیز کو نہ دیکھا جائے۔ اس حوالے سے PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 469 اور 2007 YLR پیج 1677 بھی جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ مدعا مر گیا ہوتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتا ہے، اس کے خلاف دعویٰ دائر کرتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، تو وہ فوت ہوا وہ بندے کے خلاف ہی دعویٰ چلتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، پھر اس کے وارثان آئیں گے، پھر معاملہ ہوگا اور وہ ڈگری کو منسوخ کروائیں گے وارثان بعد میں آ کے۔ اس حوالے سے PLD 2004 سپریم کورٹ آزاد جموں اینڈ کشمیر پیج 45 اور اسی بات کو 2019 CLC پیج 160 میں بھی ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات عدم تعمیل ایک سفیشینٹ کاز ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی کازز ہیں، اور 2019 YLR پیج 43 اس بات کو جو ہے وہ انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ یک طرفہ ڈگری کے حوالے سے یعنی لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ واضح تو کر دیتا ہے، آرٹیکل 164 پہلے بھی ہم نے کہا کہ 30 دن ہے، جب نالج میں آ گیا ہے تو 30 دن کے اندر اندر ہے۔ اور فرض کریں اگر کوئی معاملہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ پتہ لگ گیا ہے، اب لمیٹیشن ہمیشہ سے صاحب معاملہ جو ہے نا وہ مکس کوسچن آف لا اینڈ فیکٹ ہے، یہ بات تو ذہن میں رکھیں۔ اور سیکشن 5 جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپلائی ہوگی 9/13 پہ، یاد رکھیے گا، لیکن ہر روز کی تاخیر ڈیلے کی وجہ بیان کرنی پڑے گی، ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور اس حوالے سے 2015 YLR پیج 957 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے، اور اسی حوالے سے 1991 CLC پیج 151 اور 1986 MLD پیج 1174 بھی ہمیں کچھ ڈسکشن اس حوالے سے دیتی ہے صاحب۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مدعا علیہ کے حاضر عدالت آنے پر کیس جو ہے وہ اس سے پہلے جو ہے فرض کرے کوئی معاملہ ایسے ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر یک طرفہ ڈگری واضح کر دیتی ہے اور بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو ہے باقاعدہ طور پر سروس تو باقاعدہ ڈیولی سرو تو ہوئی نہیں ہے، سمن تو ہوا ہی نہیں تھا، باقاعدہ طور پر نہیں ہوا تھا، یہاں غلط تھا معاملہ، ایڈریس غلط دے دیا گیا تھا، تو ایسی صورت میں جو ہے یک طرفہ ڈگری جو ہے وہ ہمیشہ سے اس کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ اور 2019 MLD پیج 34 اس بات کے اوپر ہمیں ڈسکس کر دیتی ہے۔ جہاں تک لمیٹیشن کا معاملہ ہے نا صاحب، تو 30 ڈیز ہے نالج سے جس وقت پتہ چل گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی بات کر لی ہے کہ سیکشن 5 کنڈونیشن آف ڈیلے بھی اپلائی ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہیں نا تو 2018 CLC پیج 1702 اور 2018 MLD پیج 587 ہے، اور 2018 CLC پیج 40، 2017 CLC پیج 382 ہے۔ اور یاد رکھیے گا (2013) CLC پیج 507E جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے
کہ کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ڈیفینڈنٹس ہوتے ہیں، تو بعض اوقات کوئی بھی اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے اس کو ڈیولی سرو نہیں کیا گیا سمن، تو پھر ایسی ڈگری وضاحت دے دیتی ہے کہ اس کو منسوخ ہونا چاہیے۔ 2013 CLC پیج پر 507E جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں ڈسکشن دے دیتی ہے، اور انٹرپریٹیشن اس بات کی جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے۔ 2013 YLR پیج 914 بھی اس حوالے سے ہمیں وضاحت دے دیتی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نا اس حوالے سے 2007 CLC پیج 553 جو ہے وہ ہمیں اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اس بات کے اوپر ہمیں کافی حد تک جو ہے وہ انٹرپریٹیشن ود دے دیتی ہے، رول اسٹیبلش کر دیتی ہے۔ اور کبھی بھی یک طرفہ ڈگری کے خلاف نگرانی کے سرکمسٹانسز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہو تو پھر آپ تو 1993 CLC پیج 660 کو دیکھیے گا۔ اور جہاں تک معاملہ ہے نا ڈیولی سروڈ کے حوالے سے 913 میں سب سے اہم جو بیسک ریزن ہے اس کے حوالے سے 1994 CMR پیج 1110B جو ہے اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے۔ صاحب ایکسپرٹ جو ڈگری ہے 913 کے مطابق جو ہے وہ اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے منسوخ ہونا چاہیے جب سمن ڈیولی سرو نہیں ہے یا کوئی ریزن باقاعدہ طور پر سامنے آ جاتی ہے۔ لیں صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور دوبارہ انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور کچھ اہم ٹاپکس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ ملتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔